أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفس بغير نفس هذا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا إلى آخر الآية۔ دو مضمون پیچھے مکمل ہو چکے اور یہ تیسرا مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تیسرا مضمون پیچھے سے ملا ہوا ہے، جیسے حابیل اور قابیل کا قصہ تھا، اور حابیل اور قابیل کے قصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا واقعہ سنایا۔ اس کے اندر دو مضمون میں نے خاص طور پہ ذکر کیے تھے، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے مضامین ہیں۔ اس میں سے ایک مضمون اللہ رب العزت نے یہاں قتل کی قباحت، کسی انسان کو قتل کرنا، اس کی قباحت کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس چیز کا حکم دیا تھا، اس قتل کی شناعت، کسی انسان کو مار دینا، کسی انسان کو قتل کر دینا، اس کی شناعت، یعنی شناعت کا مطلب ہے کہ اس کی برائی اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی۔ یہ ایک بہت ہی بری اور گندی خصلت ہے، انسان کسی انسان کو جان سے مار دے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہماری شریعت کے اندر سزائیں، جس سزا کے اندر کسی انسان کو قتل کرنے کی اجازت ہے، وہ سزا اللہ نے خود بیان کی ہے، بلکہ انسانوں کو اختیار نہیں دیا کہ وہ قتل کی سزا سنائیں۔ ہاں، البتہ کوئی جرم ایسا ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے، اور ناقابل برداشت ہونے کے ساتھ وہ نقصان دہ ہے بہت زیادہ، تو اس وجہ سے پھر قاضی کو اجازت دے دی ہے کہ قاضی اس کا فیصلہ کرے لوگوں کے اندر کہ اس شخص کو قتل کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور وہ مسلمانوں کا ایک اجماعی فیصلہ ہوگا۔ ورنہ کسی عام انسان کو اختیار نہیں ہے کہ کسی انسان کو قتل کرے، یا کسی عام انسان کو ہرگز اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی قانون اپنے ہاتھ میں لے۔ چنانچہ جو غیرت کے نام پہ قتل ہے یا اس طرح کی چیز ہے، شریعت اس کو سخت ناپسندیدہ قرار دیتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں بے غیرت ہوں کہ اپنی بیوی کو دیکھوں کہ وہ غلط کام میں مبتلا ہے اور گواہ تلاش کرنے چلا جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ والرسول اغیر منک، تیرا پیغمبر تجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، تجھے کوئی اختیار نہیں ہے کسی عورت کے بارے میں بات کرنے کا۔ اور پھر اللہ اغیر، اور اللہ رب العزت ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ لہذا جو اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ان کے اوپر ایک منہ توڑ جواب ہے کہ ہماری شریعت کبھی کسی کو بے وجہ قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اور نہ ہی کسی عام انسان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنا قتل کا انتقام خود لے، بلکہ دوسرے کو معاف کرنے اور زندہ رکھنے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی مسلمانوں کی تاریخ میں ہی کوئی ایسا واقعہ ہو جس کو مسلمان خود اون نہیں کرتے، اس کو منسوب کر کے مسلمانوں کو برا قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن جب یہی کفار اسرائیل پر ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، افغانستان میں معصوم انسانوں کو قتل کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے ممالک کے اندر جیسے یوکرین کے اوپر رشیا کا حملہ ہے، تو آپ دیکھ لیں ان پہ اعتراض کرنے والا کوئی نہیں، ان پہ انگلی اٹھانے والا کوئی نہیں، لیکن اسلام کی تاریخ سے کوئی قصہ نکال کے اس کے خلاف اٹیک کریں گے۔ وہ کتنا یعنی ان حضرات نے کتنا لوگوں پہ ظلم کیا ہے کہ یہ دیکھو یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ، یعنی اسلام کے خلاف بات کرنے کا بہانہ، اور دوسرے لاکھوں لوگوں کو قتل کر چکے
لاکھوں لوگوں کو مار چکے، نہ ہی وہ ٹیررسٹ ہیں، نہ ہی وہ برے ہیں، نہ ہی ان کا دین ان کو غلط تعلیم دیتا ہے، لیکن اسلام کے خلاف ایسی بات کثرت سے کی جاتی ہے۔ 9/11 کے کوئی شواہد ہی نہیں ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، لیکن 20 سال انہوں نے ان کے ملک کو کھود کے رکھ دیا۔ لیکن 9/11 کرنے والے تو دہشت گرد ہیں، لیکن یہ جو 20 سال انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو قتل کیا ہے، آپ یقین کیجئے 6 7 7 8 8 9 9 اور 10 سال کے بچوں 100 بچوں کے اوپر بم پھینک کے ان 100 حفاظ بچوں کو قتل کیا گیا، یعنی اور نہ ہی ان کو کوئی شرمندگی ہے، اور نہ ہی انہوں نے اس کی کبھی معافی مانگی کہ جی ہمیں رانگ انفارمیشن آئی تھی۔ کوئی ایسی انہوں نے اپولوجائز نہیں کیا، کوئی انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، لیکن کیا ہے، ہمیں پھر بھی اس بات پہ اشکال اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایسی تعلیم دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بس سمجھ لیں من اجل ذات، تو اسلام جو ہے وہ ایام معاشرے کے اندر امن کو قائم کرتا ہے، اسلام معاشرے میں امن کو قائم کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے الفاظ آج تک تاریخ میں ثبت ہیں، جڑے ہوئے ہیں، پکے ٹھکے الفاظ ہیں کہ جب بیت المقدس کا امیر عیسائیوں کا، اس نے کہا آپ کی کیا شرط ہے، تو صلاح الدین ایوبی نے کہا سوائے اس کے کہ تم فدیہ دو اور چلے جاؤ، تو جی ہمارے لوگوں کے پاس جنگ لڑ کے پیسے نہیں ہیں۔ تو کہا کتنے لوگ ہیں؟ اتنے ہیں۔ کہا اتنوں کے پیسے میں فدیہ دوں گا اور اتنوں کے پیسے میرا بھائی عادل فدیہ دے گا۔ کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب عیسائیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا تھا تو کسی مسلمان بچے کو بھی ہم نے زندہ نہیں چھوڑا تھا، اور آپ ہمارے جوانوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا تم جانتے نہیں ہو کہ میرا نام صلاح الدین ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان اپنے قول کا پابند ہوتا ہے۔ پھر دلیل کے طور پر اس کو کہا یہ شربت پیو، اپنے پاس پکڑا ہوا دشمن کا سپاہی سالار اس کو بیٹھا کے شربت پلا رہے اور اس کو آزادی کا پروانہ دے رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مسلمانوں کا معاشرہ، لیکن اس کے باوجود صلاح الدین ایوبی از دا ٹیررسٹ، صلاح الدین ایوبی تو ٹیررسٹ ہے، اور مسلمانوں کے کروڑوں بچوں کو ذبح کر دینے والے وہ بڑے امن کے خواہ ہیں، وہ بڑے امن و امان کے دائی ہیں۔ یہ 3 سیکنڈ کے اندر کروڑوں لوگوں کو مارنے والا، لاکھوں لوگوں کو مارنے والا امریکہ تو کوئی دہشت گرد نہیں ہے، لیکن بس تو آپ سمجھ لیجئے اسلام کی حقانیت، قرآن ہمیں اسلام کی حقانیت سکھاتا ہے۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، وہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ فرض کیا تھا، کتبنا علی بنی اسرائیل۔ کتبنا یہ کتبہ سے ہے، کتبہ کا مطلب ہے لکھنا، ٹھیک ہے۔ کتبنا علی، جب کتبنا کی پروپوزیشن علی آتی ہے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہم نے ان پر لازم کر دیا، ہم نے ان کے لیے قانون بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ انہو، دیکھو لفظ بلفظ ترجمہ نہیں آنا چاہیے آپ لوگوں کو، آپ کو جملے کا معنی سمجھ میں آنا چاہیے۔ لفظ بلفظ ترجمہ آپ سمجھیں گے تو آپ اگلے آیات میں پھنس جائیں گے۔ آپ کتبنا علی بنی اسرائیل کا معنی یہ ہوا بنی اسرائیل پر لازم کرا دیا۔ من اجل ذالک کا معنی یہ ہے کہ اس وجہ سے، من کا مطلب سے، اجل کا مطلب وجہ، ذالک کا مطلب اس وجہ سے، ایسے ایسے کر کے یاد کریں گے تو آپ پھنس جائیں گے، ٹھیک ہے۔ من اجل ذالک اس کو سمجھیں، اس وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے قانون بنایا بنی اسرائیل، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کس نے بے وجہ، بغیر نفس کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے محاورے کے بغیر، بغیر نفس یعنی جان کے بغیر جان کو قتل کرے۔ اب جان کے بغیر جان کو قتل کرے، آپ بتائیے اردو کے اندر کوئی اس کے ٹرانسلیشن بنتی ہے؟ اردو میں ٹرانسلیشن نہیں بنتی، نہ ہی کسی اور زبان میں بنتی ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس، بغیر وجہ کے، بغیر وجہ، یہ با محاورہ ترجمہ ہے، لفظ بلفظ۔ من غیر علت کہتے تو یہ کوئی بات نہیں بنتی، زبان میں کوئی بات آتی نہیں۔ ایک منٹ،
من قتل نفس بغیر نفس، بغیر وجہ کے کسی کو قتل کیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد مچایا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو یہ ایسا ہے جیسے فساد فی الارض کا مطلب ہے زمین میں فساد مچایا، یعنی فساد، قتل کرنے کے اوپر اقدام کیا، ٹھیک ہے، یہ بھی فساد ہے، قتل کی دھمکی دی، یہ بھی فساد ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسے معاملات کیے کہ سامنے والا ڈر جائے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، دھمکی بھی اس میں آ جاتی ہے جس سے زمین میں فساد ہو جائے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ تو اتنی بڑی بات ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حاضر ہوئے حضرت عثمان کے پاس اور کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں بڑا لمبا قصہ ہے، کیسے سناؤں گا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنا رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بلوائیوں نے حملہ کیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، بہت تفصیلی قصہ ہے، کبھی عرض کروں گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کو منع کر دیا اور فرمایا کہ خبردار کوئی میرے حمایت میں تلوار نہیں اٹھائے گا۔ پھر اپنے تمام غلاموں سے کہا کہ دیکھو تم سب مجھ سے محبت کرتے ہو، کہ ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے۔ فرمایا کہ میں ان سب کو آزاد کر دوں گا جو میرے خلاف اٹھنے والی تلوار کے خلاف اٹھے گا نہیں، یعنی اگر کوئی مجھے قتل بھی کرتے تو آپ لوگ خبردار کوئی میری حمایت میں اٹھے، کوئی مجھے بچانے کے لیے نہیں آئے گا اور نہ میں خود اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ ایسی تاریخی واقعات ہیں کہ انسان دھنگ رہ جائے، مجھے قتل کریں، میرے ٹکڑے کریں، تمہیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم آؤ۔ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، انہوں نے گھر کا پہرا دیا۔ حضرت عثمان نے ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ کے واسطے آپ لوگ چلے جائیں، آپ لوگ چلے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کے مدینے سے باہر چلے گئے۔ اتنے ہی اکابر اور بڑے صحابہ کہ ہم یہ ہوتا دیکھ نہیں پائیں گے عثمان۔ حضرت عثمان نے فرمایا چاہے کچھ ہو جائے، میں اپنے خلاف اٹھنے والی تلوار کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ واقعات ہماری تاریخ کا وہ حصہ ہیں جن کو کوئی دشمن بھی ہم سے چھین نہیں سکتا، جن کو کوئی غیر بھی ہم سے نہیں چھین سکتا، کہ اپنے خلاف ہونے والے ظلم کو ایسے برداشت کیا، اپنے خلاف اٹھنے والی تلوار کو ایسے چوم کے قبول کیا، یہاں تک کہ نیزہ جسم سے آر پار ہو گیا۔ حضرت لیلہ آپ کی جو اہلیہ محترمہ تھیں، حضرت نائلہ، وہ اپنا آگے ہاتھ بڑھا کے روکا تو ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں، لیکن ان کو منع کیا کہ تم میری حمایت میں نہ ہو۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، فرمایا کہ کوئی میرے خلاف اٹھنے والی تلوار کو روکے گا اور کسی ایک کو بھی قتل کر دیا تو یہ ایسا ہوگا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ حالانکہ اپنے خلاف اٹھنے والی تلوار کو روکا جا سکتا ہے، جیسا کہ آگے واقعہ آ رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ اتنا سمجھیں کہ زمین میں فساد کو بچانے کی کتنی قربانی ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ ایسے جیسے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور کسی نے اس کو زندہ کیا، یعنی زندگی کا سامان دیا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے آپ کے کسی جاننے والے کو قتل کیا ہے، آپ نے اس کے خلاف مقدمہ لڑا اور وغیرہ وغیرہ کرتے 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 اس کو سزائے موت تک آپ لے آئے۔ اب سزائے موت تک پہنچے تو آپ نے کہا نہیں، اس کو سزائے موت نہیں دینی، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ ومن احیاہا، جس نے کسی کی زندگی کا سبب بنا۔
جب سبب بنے کا معنی ہو گیا، جب سبب بنے کا معنی ہو گیا تو ایک ڈاکٹر ہے وہ کسی کی جان بچاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک پولیس والا ہے وہ کسی کی جان بچاتا ہے، اسی طریقے سے ایک شخص ہے وہ کسی کی زندگی کے اسباب مہیا کر دیتا ہے، ایک شخص ہے جو کسی دوسرے کی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ومن احیاہا، ومن احیاہا، جس نے کسی کو انسان کو زندہ کیا، فکأنما احیا الناس جمیعا، تو اس نے تمام انسانوں کی زندگی کا سامان کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، لوگوں کو جینے کے بہانے پیدا کریں، لوگوں کو خوش کیا کریں، لوگوں کا دل جیتا کریں، اپنے رشتہ دار جو آپ سے سخت نفرت کرتے ہیں ان کے اندر ایک نئی زندگی کے رخ پھونکے محبتوں کا، اور اس طریقے سے دو بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت باتیں ہو سکتی ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ہمارے پیغمبر آئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، یہ بنی اسرائیل والوں، ان لوگوں جن لوگوں کو ہم نے یہ حکم دیا تھا ان کے پاس ہمارے پیغمبر واضح دلائل لے کر آئے۔ وَإِنَّ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، لیکن اس کے باوجود بھی، اس کے بعد بھی یہ لوگ زمین کے اندر دست درازی کرتے رہے، زمین کے اندر لمسرفون، اسراف سے ہے، مسرفون اسراف سے، اسراف کا معنی ہوتا ہے حد سے آگے نکلنا، ٹھیک ہے، یعنی 10 روپے خرچ کرنے ہیں، اس سے کام ہو جاتا ہے لیکن اس نے 100 روپے خرچ کیے، یہ اس حد سے نکل کے اس حد پہ آ گیا۔ اب یہ کوئی حد ہے نہیں، اس کو حد نہیں کہتے، اصل حد یہی ہے جو شریعت نے باندھی ہے، اس حد سے نکل گیا تو اس کا مطلب ہے حد سے باہر نکل گیا تو یہ مسرف ہے، یہ اسراف کرنے والا۔ وَإِنَّكَ ثُمَّ إِنَّ، پھر ان كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، اس حکم کے ملنے کے بعد، فی الارض، زمین کے اندر یہ رہے، لمسرفون، دست درازی کرتے ہوئے، حد سے گزرے، حد سے آگے نکلے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی، آگے چلے۔ اللہ کرے آپ بور نہ ہو رہے ہو، میں تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے بول رہا ہوں، آج تھوڑا سا سستی ہے مزاج کے اندر۔ دیکھیں جی، ایک تھا قبیلہ عرینہ، ایک قبیلہ عرینہ تھا، اور ایک قبیلہ تھا عقل۔ اچھا، بعض حضرات نے عقل لکھا ہے لیکن اصل ہے ازل۔ یہ اس طریقے سے بہت سے نام ہیں۔ یہ قبیلہ تھا بحرین کا، بحرین میں رہتے تھے، عزل، اور بعض حضرات نے عزل وقارہ لکھا ہے، عزل، یہ عین ہے جی، بتانا پڑے گا، وقارہ، ٹھیک۔ بعض حضرات نے کہا نہیں، جو عرنین ہے، عرینہ ہے، لیکن یہ بڑا قبیلہ تھا اور دوسرے قبیلے اس میں مدغم تھے، تو اس کو اس وجہ سے عرینین کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ مختلف نام ہے، آپ کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے، ذہن میں رہ جانے چاہیے، رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے بخاری میں بھی ہے اور سیاح کی تمام کتابوں میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے۔ عرینین کے جو تھے یہ 9 آدمی تھے، بحرین سے آئے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑا، مسلمان ہوئے، کچھ عرصہ دین سیکھنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ تو جب ساتھ رہے تو مدینے کی آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی۔ اصل میں ایسا تھا کہ مدینہ جو تھا نا، مدینہ، اس کو پہلے یثرب کہتے تھے۔ یثرب جو نام ہے
यसरब का मतलब है बीमारी की जगह। यसरब का माना हो सकता है आप हजरात ने पहले ना सुना हो। यसरब का माना है बीमारी की जगह। चुनांचे यहाँ जो भी आता था उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। अब भी जो ऐसे लोग होते हैं जो ठंडे इलाकों से मदीने जाते हैं या ज्यादा गर्म इलाकों से मदीना जाते हैं, तो उनको कभी खारिश हो जाती है, कभी फोड़ा फुंसी निकल आती है, खांसी हो जाती है, इस तरह की चीज हो जाती है। बहुत से लोगों को हो जाती है। मदीना शरीफ में जाते ही बहुत से लोग ऐसा है जो बीमार हो जाते हैं कि आबो हवा बाज दफा बाज़ लोगों को मुवाफिक नहीं आती। और हमारे कई साथियों के साथ हुआ, जाने वाले कई दफा बताया। लेकिन बीमार होने का माना ये नहीं है कि वो लोग मदीना से मुवाफिकत नहीं रखते, उनकी मुनासिबत इक्वलिटी मदीना से नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। तो कबीला अरनीन के जो लोग थे, ये 9 आदमी थे, तो इनके पेट फूल गए और शदीद किस्म की बीमारी हो गई इनको। तो ये लोग आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ऐसा करो, बड़ी अहम बात है, गौर से सुनिएगा। आपने फरमाया कि तुम लोग जंगल चले जाओ, वहां पर आप अलैहिस्सलाम के ऊंट चरा करते थे, 9-10 ऊंट थे, दूध भी देते थे। आप अलैहिस्सलाम के एक गुलाम था यसार, बड़ा समझदार, जीरक और साहिब फहम, और इसके साथ बहुत ही नेक था, कसरत से नमाजें पढ़ता था। आप अलैहिस्सलाम ने उनको आजाद फरमा दिया था। तो ये लोग वहां पर गए और आपने फरमाया कि तुम ऐसा करना कि ऊंटों का पेशाब पियो और ऊंटों का पेशाब अपने जिस्म पर मलो। तो कुछ दिन तक जब तुम वहां पे रहोगे तो इससे तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा और तुमको मदीने की आबो हवा भी साजगार तुम्हारे लिए हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुक के मैं थोड़ा बात बता दूं। आजकल एक फितना चल रहा है, मेरे पास भी 2-3 पोस्टें आई थी कि ऊंट का पेशाब दूध में मिला के पीना, ठीक है, और वो इसी वाक़े को दलील के तौर पे पेश करते हैं। आप अलैहिस्सलाम को ये जो इलाज बताया गया था, ये वही इलाही के जरिए से बताया गया था। चुनाचे वही इलाही के जरिए से जो इलाज बताया गया था, उसको हम देखेंगे कि आप अलैहिस्सलाम ने उसको मामूल बिहा करार दिया है कि नहीं दिया, यानी आपने रेगुलर बेसिस पर उसको लाया है कि नहीं लाया। इसके लिए टर्मिनोलॉजी है मामूल बिहा। आपने बात फरमाई, लेकिन बात फरमाने के बाद आपने उसको मामूल बिहा नहीं रखा, यानी आपने उसको रेगुलरिटी के अंदर नहीं लेके आया, ठीक है। आम लोगों के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने उसको बयान नहीं फरमाया, बस किसी खास मौके पे बयान फरमाया, तो उस हुक्म को आम हुक्म करार नहीं दिया जाता। ये अहनाफ के यहाँ, शवाफे के यहाँ, मालिकिया, तमाम आइम्मा के यहाँ एक मसला है। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने इन लोगों के अलावा किसी दूसरे को ऊंट का पेशाब पीने का फरमाया? आप अलैहिस्सलाम ने इन लोगों के अलावा खुद कभी ऊंट का पेशाब इस्तेमाल फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जहां पर ऊंट होते हैं वहां पर नमाज पढ़ने को मना फरमाया, इसलिए कि ऊंट ऊंचा जानवर है, उसका पेशाब वगैरह गिरता है तो वो फैल जाता है, लिहाजा आपने वहां नमाज पढ़ाने को मना फरमाया। तो ये कैसे कह सकते हैं ऊंट का पेशाब पीना जायज है? नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये बिल्कुल ऐसे लोग हैं जैसे एक साहब तकरीर करते हुए कह रहे थे, तेरा चाचा तो मुसलमान और अल्लाह के नबी का चाचा काफिर। किसी फजूल बात है, कैसी फजूल बात है, इतनी घटिया किस्म की बात कर रहे हैं। तेरा चाचा तो मुसलमान, तेरे नबी का चाचा मुसलमान, अस्तगफुरुल्लाह। ऐसी फजूल बातें कर रहे हैं। यानी आप इस तरीके से अगर कयास करना शुरू करेंगे तो कितनी घटिया किस्म की बातें सामने है। अल्लाह के नबी तो यतीम, तेरा बेटा क्यों यतीम नहीं? चल चल, तुझे भी कत्ल करते हैं, तेरा बेटा यतीम होना चाहिए। ये बात सही है?
اللہ کے نبی کی ماں تو 6 سال کی عمر میں فوت ہوگی، 4 سال کی عمر میں فوت ہوگی، چل اب میں تیرا بیٹا ہونے کے بعد 4 سال کے بعد تیری بیوی کو بھی قتل کرتے ہیں، جائز ہونا چاہیے نا قتل، کیونکہ اللہ کے نبی یتیم رہے تو تیرا بیٹا کیوں یتیم نہیں رہے؟ ایسی فضول قسم کی استدلالات ہیں، قرآن و حدیث کو کھیل سمجھا ہوا ہے، اور جس کا جی چاہتا ہے قرآن و حدیث کے اندر اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، نہ ان کو معنی سمجھ میں آتا ہے نہ کچھ اور سمجھ میں آتا ہے۔ تقریباً 4-5 سال ہو گیا ایک پوسٹ، انشاءاللہ ملا کے نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ میں اس کو تھوڑا واضح کر دوں، وہ انشاء جو بن جاتا ہے، وہ انشاء تخلیق کے معنوں میں ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ ملا کے لکھیں گے تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا، اس کا معنی ہو جائے گا کہ تم نے اللہ کو پیدا کیا۔ استغفر اللہ، کیسی فضول بات، یہ جاہلانہ بات، آپ خود ذرا سمجھیں۔ انشاءاللہ اگر لکھنے تو یہ وہ انشاء اللہ، میں ذرا اس کو بھی واضح کر دوں آج کیونکہ میرے پاس بورڈ ہے تو میں اس کو کر دوں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے یہ ملا کے لکھا تو یہ سورہ بقرہ سورہ اس میں ہے، اس میں انشاء اللہ ہے، جو انشاء اللہ، تو اس کا معنی ہے اللہ نے اللہ کو پیدا کیا، یعنی میں نے اللہ کو پیدا کیا، نعوذ باللہ، اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، کیسی فضول بات۔ ارے بھی دیکھیں تو صحیح، سمجھیں تو صحیح، اس انشاء کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اور اس انشاء کے نیچے زیر ہے، دونوں کا معنی ایک کیسے ہوگا؟ دونوں کا معنی ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر یہاں پر ایک حمزہ ہے اور یہاں پر اس الف کے اوپر حمزہ ہے، یہاں پر پورا الف آتا ہے، یہاں پورا الف آتا ہے، یہاں الف کے اوپر حمزہ ہے، اس کے بعد الگ سے حمزہ نہیں ہے، یہاں الگ سے حمزہ ہے، دونوں کا معنی الگ ہے۔ یہ 3 ورڈ ہیں، یہ 2 ورڈ ہیں، یہ 3 ورڈ ہیں، یہ 3 ورڈ ہیں اور یہ 2 ورڈ ہیں، دونوں کا ترجمہ ایک جیسا کیسے ہو جائے گا؟ یعنی ان لوگوں کو عربی کی لغت کا بھی صحیح اندازہ نہیں ہے کہ عربی کی لغت کیا ہے، کس طریقے سے ہے، اور جناب وہ یہ ہے کہ فتوے لگا رہے ہیں کہ جناب مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح کا معاملات ہیں۔ تو اس کو ذرا سمجھیے، اونٹ کے پیشاب کے حوالے سے لوگوں نے یہاں پہ معاملہ، چنانچہ یہ لوگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز بتائی گئی تھی وہ وحی الہی کے ذریعے سے بتائی گئی تھی، اور بھی اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک کتاب ہے آثار التشریح، 2 جلدوں میں ہے، حضرت ڈاکٹر خالد محمود صاحب مانچسٹر والے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر بے شمار مثالیں لکھی ہیں، میں بہانے کر کے سائڈ بھی نہیں ہو رہا، بلکہ بے شمار چیزیں ہیں جو انسان سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی۔ خیر، چنانچہ ان لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج بتایا، وہ لوگ گئے اور جا کے انہوں نے اونٹوں کے پیشاب پیے، لیکن وہاں جا کے انہوں نے ایک الٹا کام کیا، مرتد ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی اسلام کو چھوڑ دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، یسار کو شہید کیا، حضرت یسار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور تیسرا ان کا مسلح کیا۔ مسلح کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، ان کی آنکھوں میں کانٹے چبھوئے، آنکھیں باہر نکالی اور اس میں کانٹے چبھوئے، کان کاٹ دیے، زبان کاٹ دی، یہ سب چیزیں کی، اور ان کو تڑپتا ہوا چھوڑ کے چلے گئے، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو لشکر دے کے بھیجا، جس نے انہوں نے ان سب لوگوں کو پکڑا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو، من خلاف، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں اس طریقے سے کاٹو، اور آنکھوں کے اندر سلائیاں پھیر دو، یعنی آنکھوں کے اندر کانٹے چبھونے جیسا کر دو، گرم سلائیاں کر کے آنکھوں میں پھیر دیں، جس سے ان کی بینائی ختم ہو جائے، اور ان کو زمین پہ تڑپتا ہوا چھوڑ دیں۔ چنانچہ ان کو زمین پہ تڑپتا ہوا چھوڑ دیا، اور اس طریقے سے وہ تڑپتے تھے، پانی مانگتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے نہیں دیا، اور اس طریقے سے وہ لوگ قتل ہوئے۔ ان آیات میں اس کا ذکر ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہ جزا ہے ان لوگوں کی جو اللہ اور اس سے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ایک جرم یہ کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، نمبر ایک۔ دوسرا جرم یہ کرتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، جیسے ان لوگوں نے کیا۔ ان کی جزا کیا ہے؟ ان کی جزا ہے ان یقتلوا، ان کو قتل کر دو، او یصلبوا، کہ ان کو پھانسی دے دو، او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو، من خلاف، من خلاف یعنی من خلاف کا معنی بتایا کہ ہاتھ دایا اور پاؤں بایاں، یا ہاتھ بایاں اور پاؤں دایاں، یعنی اس طریقے سے کاٹیں۔ او ينفوا من الارض، اور یا ان کو زمین میں چھوڑ دیا۔ ذالک لہم، یہ اس لیے کہ خزی فی الدنیا، ان کی دنیا میں رسوائی ہو، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب۔ یہ قبیلہ ارنین والوں کا قصہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو شخص ایسا ہو ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسا ظالمانہ حکم جو دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، جرم اس کے 3 ہیں، جرم 3 ہے، اور سزا بھی جرم کے حساب سے ہوتی ہے۔ اور چنانچہ یہ بھی سمجھانا مقصود ہے، یہ ایک بات تقویناً بتانا مقصود ہے، آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سخت حکم نہیں دے سکتے، آپ اتنا سخت حکم بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے اتنا سخت حکم دے سکنے کے باوجود آپ کا رحم کرنا، آپ کا لوگوں کو معاف کر دینا، آپ کا لوگوں پہ کرم کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اوپر رحم دل اور نرم دل۔ ہاں البتہ کفار میں کوئی شخص ایسا ہے جس نے یہ سارے جرم کیے، لیکن الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، پکڑنے سے پہلے اس نے توبہ کر لیا۔ تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، یعنی پکڑنے سے پہلے توبہ کر لی، سفید جھنڈا دکھا دو، فاعلموا، تو بس سمجھ لو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ ایک طرف ہم بہت سخت حکم بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم معاف بھی فرما سکتے ہیں، یہ قدرت کامل ہونے کی دلیل ہے۔ یہ نہیں کہ جناب آپ ڈرپیں لگی ہوئی ہیں اور آپ مرنے والے ہیں کہ تو چلو جی جو آپ کو ہم نے معاف کیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری طاقت کے ساتھ معاف کریں، اس کے اندر بڑا زور ہے اور طاقت ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔